ہے، القاء بھی ہے۔ الغرض لغت عرب میں لفظ وحی کے بہت سارے معنی ہیں۔ اب جو چیز اس میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آگے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت کی اور اس کے لیے گھر چھوڑا اور روانہ ہوا تو اس کے لیے وہ نکاح ہی ہے، اس کا مقصود نکاح ہی ہے۔ مطلب کیا کہ اسے سوائے اس نکاح کے اور کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور جس شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی اسے سوائے دنیا کے اور کوئی اجر آخرت کا اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا۔ کہ کرے تو دنیا کے لیے ہجرت اور کہیں کہ ہم نے تو حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا ہے تو یہ دھوکہ دہی ہے۔ حضور کی سنت تو ایسی ہجرت ہے جیسے مکہ سے مدینہ کر دی۔ منع نہیں فرمایا، دنیا کے لیے ہجرت کرنے کو منع نہیں فرمایا، مگر یہ کہا کہ خلط ملط نہ کیا جائے نیتوں میں۔ نیت اگر دنیا کے لیے ہجرت ہے تو اسی کا اجر ہوگا، ہجرت اللہ کا اجر نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کے اجر کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سو فرمایا اگر دنیا کی ہجرت ہے تو اس کے لیے دنیا ہے، عورت کے لیے ہجرت ہے تو اس کے لیے نکاح ہے، آخرت نہیں ہے۔ اب آگے میں مختصر کر دوں گا، چونکہ پہلی حدیث ہے تو بس میں چند نکات عرض کر رہا ہوں۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث بخاری شریف میں 7 جگہ وارد ہوئی ہے، اور جو بڑی عجیب بات ہے وہ یہ، مثلا یہ کتاب بدء الوحی میں پہلی بار آئی ہے یہ حدیث، دوسری مرتبہ یہ حدیث آگے باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ، اس باب کے تحت پھر امام بخاری لائے ہیں کہ باب اس بیان میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پہلی مرتبہ اس حدیث کو بدء الوحی کے تحت لائے ہیں، دوسری مرتبہ براہ راست نفس مضمون اور نفس عنوان کو ایک کر دیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس باب میں لائے ہیں۔ تیسری مرتبہ کتاب العتق میں لائے ہیں امام بخاری اس کو، چوتھی مرتبہ باب الہجرہ میں لائے ہیں، چونکہ ہجرت کا ذکر ہے سو باب الہجرہ میں یہ حدیث لائے ہیں۔ پانچویں مرتبہ کتاب النکاح میں لائے ہیں، کیونکہ اس میں کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرنے کا ذکر ہے تو وہ بھی لائے ہیں۔ تو چھٹی مرتبہ کتاب النذور، النذور والایمان، الایمان والنذور، اس باب اور اس کتاب میں لائے ہیں چھٹی مرتبہ۔ ساتویں مرتبہ کتاب الحیل میں لائے ہیں، ہیلوں کے بیان میں۔ یہ میں نے پوری بخاری شریف کا خلاصہ حدیث ہجرت پر بیان کر دیا۔ تو 7 مقامات پر یہ حدیث ہجرت آئی ہے۔ اب اس میں جو بڑی خاص چیز، اب چونکہ موضوع عقائد ہے، اب عقائد کے باب میں جو بتانا چاہتا ہوں، یہ واحد ایک جگہ ہے جہاں امام بخاری نے اختصار سے ہجرت کا مضمون بیان کیا، یا تو اس طریق سے جو امام بخاری کو یہ حدیث پہنچی اس طریق میں اختصار تھا، اور باقی مقامات پر جن روات سے یہ حدیث پہنچی ان میں تفصیل تھی۔ وہ 6 کے 6 بقیہ مقامات کا مضمون ایک ہے۔ پہلی مرتبہ یہ جو حدیث آئی ہے اس کے مضمون میں اختصار ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب مفصل مضمون ہجرت کا بعد میں 6 مرتبہ آیا ہے تو امام بخاری اس روایت کو اور اس سند کو بعد میں بیان کر لیتے اور مفصل مضمون جو زیادہ جامع ہے اس سے پہلے حدیث کے طور پہ ابتدا کر دیتے۔ ایسا کر سکتے تھے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ 7 جگہ اس حدیث کے راوی صرف ایک ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بخاری شریف کی ابتدا روایت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے اس طعن کو رد کرنا
کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم روایت حدیث کے خلاف تھے. وہ خلاف نہیں تھے، محتاط تھے. ان کی احتیاط کو مخالفت سمجھ لیا گیا، لوگوں کو مغالطہ ہے. اب یہ جو فتنہ ذہنوں میں پایا جاتا تھا کہ وہ روایت حدیث کے حق میں نہیں تھے، اس فتنے کو رد کرنے کے لیے امام بخاری نے پہلی حدیث روایت عمر پر قائم کی ہے کہ اگر وہ روایت حدیث کے خلاف ہوتے تو میں نے تو پہلی حدیث ہی روایت عمر سے لی. اب اگلا سوال پھر قائم رہا کہ روایت تو ہر جگہ سیدنا عمر فاروق ہی کی ہے، 7 مقامات پر، تو مفصل حدیث پہلے کیوں نہیں لائے اور یہ مختصر کیوں لائے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے، اس سے میں نے جو غور کیا، امام بخاری اہل سنت میں صاحب تصوف، صاحب طریقت، صاحب سلوک، صاحب محبت اور کمال درجے کے صاحب ادب ہیں. تو اس احکر کی میری سمجھ میں بات یہ آئی کہ امام بخاری کے سب سے اعلی شیخ امام حمیدی ہیں اور شیوخ ان کے 1080 شیوخ ہیں جن سے حدیث کا سماع کیا ہے، مگر امام حمیدی ان کے شیخ اکبر ہیں. تو اس فقیر کی اور اس حقیر کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اس حدیث کو مختصر مضمون پر ہونے کے باوجود شروع اس لیے کیا کہ ادب شیخ ملحوظ رہے، پہلی روایت وہ درج کروں جو میں نے اپنے شیخ سے سنی ہے. اس میں شیخ کا ادب بھی ملحوظ ہے. آگے حالانکہ مختصر ہے مگر شیخ سے مروی ہے، اس کا سماع اپنے شیخ سے کیا ہے، اس لیے اس سے صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے. تو اب یہ شروع میں یہ بات یا اس کے مضمون میں یا متن میں تو نہیں ہوگی، مگر یہ نکتہ آپ سمجھ لیں کہ اس امام حمیدی عبداللہ بن زبیر سے روایت کرنے کا مقصد ایک یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادب شیخ کی تعلیم ہو. اب اس کے بعد مزید اعتقادی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہجرت ایک عمل ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو فی نفس ہی عبادت ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو اور 6 کے 6 مقامات جو بعد میں آئے ہیں ان میں جو الفاظ آئے ہیں ہجرت کے، وہ جیسے فرمایا نا ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ یا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جو یہ آیا ہے کہ جو دنیا کے لیے ہجرت کرے وہ دنیا کو پالے گا، اس کی بجائے اس سے پہلے امام بخاری 6 مقامات پر جو روایت بعد میں لائے ہیں ہر جگہ مضمون یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فکانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اس کے بعد یہ لائے ہیں دنیا کی طرف اور عورت کی طرف. تو فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے. اور پھر فرمایا جس نے دنیا کی طرف کی اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے، اور جس نے نکاح کے لیے کسی عورت کی طرف کی اس کی ہجرت نکاح اور عورت کی طرف. 3 چیزیں بیان فرمائی. یہاں پہلی ترک ہو گئی جو پیچھے 6 میں موجود ہے، 6 کی 6 روایات میں موجود ہے. تو گویا نفس مضمون. بعض محدثین نے یہ بھی کہا کہ کہیں کہیں امام بخاری کی عادت ہے کہ جب کثرت کے ساتھ مفصل حدیث بیان ہو رہی ہو تو کہیں اختصار سے بھی مضمون کو بیان کر دیتے ہیں. اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ اختصار امام بخاری نے نہ کیا ہو، امام حمیدی نے جس راوی سے انہوں نے لیا انہوں نے اعتمادن کی حدیث معروف ہے اور متواتر ہے اور مشہور ہے اور معروف ہے، لہذا سب کو معلوم ہے، تو انہوں نے اختصاراً حدیث کو روایت کر لیا ہو اور امام بخاری نے اس کو پہلے درج کر دیا. لیکن التحقیق مضمون کامل اس حدیث کا یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف